چند دنوں سے ہمارے ملک کے فیصلے 19-20 نہیں 11-12 ہونے لگے۔ ابھی چند سال پہلے ہمارے ملک میں یہ قانون پاس ہوا، لڑکا ہو کے لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے، لڑکا ہو کے لڑکی 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ کیا آپ لوگ یہ قانون نہیں جانتے؟ کتنی شادی محلوں میں پولیس آ کر اٹیک کر دی، دلہن کو اٹھا کر لے کر چلے گئی، دلہا کو پکڑ کر لے کر چلے گئی، آدھار کارڈ پوچھنے لگی، آئیڈنٹی کارڈ پوچھنے لگی، ریشن کارڈ پوچھنے لگی، برتھ سرٹیفکیٹ پوچھنے لگی، اسکول سرٹیفکیٹ، اسٹڈی سرٹیفکیٹ پوچھنے لگی۔ جب تک اسے تسلی نہیں ہوتی وہ پھر دلہن کو واپس نہیں کی۔ یہاں تک کہ اگر 18 سال سے نیچے کی عمر ہو تو ماں باپ کو جرمانہ دینا پڑا، لڑکے والوں کو جرمانہ دینا پڑا۔ میں ہی سوال کر رہا تھا 18 سال سے پہلے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن 18 سال سے پہلے محبت کرنے کی اجازت کیسے؟ 18 سال سے پہلے پھر اختلاط کی اجازت کیسے؟ 18 سال سے پہلے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی زندگی کیسے؟ 18 سال سے پہلے شادی کے بعد کی زندگی کا احساس کیسے؟ جب دنیا کو معلوم ہوا پرافٹ محمد کا فرمان بالکل صحیح ہے، میرے ملک بھارت کے کچھ عقل مندوں کو، ذہین لوگوں کو، گہرا علم رکھنے والوں کو، گہری نظر رکھنے والوں کو جب معلوم ہوا کہ جگت گرو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے امن والے زمانے میں، سکون والے زمانے میں، حیا والے زمانے میں، شرم والے زمانے میں سب کچھ رہ کر بھی عمر عائشہ کے سامنے نہیں آتا تھا، عائشہ عمر کے سامنے نہیں آتی تھی، علی عائشہ کے سامنے نہیں آتے تھے، اور عائشہ علی کے سامنے نہیں آتی تھی۔ حفصہ کا ابو بکر سے پردہ اور ابو بکر کا حفصہ سے پردہ، یہاں تک کہ ازواج مطہرات جن کو جو سند ملی ہے 1,20,000 پر 3,990 پر 9 نبیوں کو، بیویوں کو وہ سند نہیں ملی ہے۔ خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا نوجوانوں، وقت کا تقاضا ہے، جلدی جلدی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پر جو آیت نازل کی، میرے نبی کے لیے جو قانون نازل کیا، وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، پیغمبر تمہارے وصال کے بعد تمہاری بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے تمہاری بیویوں کو پوری امت کی ماں بنا دیا ہے، بھلا بیٹا بھی ماں سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ اس لیے عائشہ کی عمر 18 ہو یا حفصہ کی عمر 35 ہو یا جویریہ کی عمر 40 ہو یا حضرت ماریہ قبطیہ کی عمر کچھ بھی ہو، تمہاری بیویوں سے تمہارے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سب مرنے کے بعد مر جاتے ہیں، تم وصال کے بعد بھی زندہ ہی رہتے ہو۔ سب کا وصال وصال ہے، سب کی وفات وفات ہے، سب کی موت موت ہے۔ اے محمد تمہارا وصال وصال نہیں ہے، تمہاری وفات وفات نہیں ہے، تمہاری موت موت نہیں ہے، یہ تو دنیا کا نظام ہے، یہاں سے سب گزرے اور جہاں سے سب گزرے وہاں سے تم کو بھی گزرنا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب غسل دینے کا وقت آیا، ہم نے نبی کو دیکھا کہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، خبر میں اتارتے وقت ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ ابو بکر کو آ کر کسی نے چپکے سے کہا پیغمبر کے ہونٹوں میں حرکت ہے، ابو بکر نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، یہ حرکت زندگی کی حرکت نہیں، امت کی فکر کی حرکت ہے، یہ زندگی کی حرکت نہیں، یہ امت کی فکر کی حرکت ہے، یہ ایک الگ باب ہے۔ پیغمبر تمہارے وصال کے بعد تمہاری بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ حکم حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کے لیے حکم نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ عیسیٰ کا تو نکاح نہیں ہوا، لیکن موسیٰ کے بعد موسیٰ کی بیوی سے دوسرا نکاح کر سکتا تھا، کیا نہیں، یہ الگ بات ہے۔ ابراہیم کے بعد ابراہیم کی بیویوں سے دوسرا نکاح کر سکتا تھا، لیکن کیا نہیں ہے۔ وَلَا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، پیغمبر تمہارے بعد تمہاری بیویوں سے نکاح نہیں، کیونکہ وہ ماں ہے، بلکہ عین حقیقی ماں کی طرح
حرمت ہے حرمت. مفسرین کرام نے محبت کے ساتھ عقیدت کو، عقیدت کے ساتھ حقیقت کو پیش کر دیا. جیسی تمہاری ماں تم کو جنم دی ہے، تمہارے اور تمہارے ماں کے درمیان میں جیسے حرمت ہے، ویسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور امت کے درمیان ایسی حرمت ہے. جب حرمت ہے، ماں سے بیٹا شادی نہیں کر سکتا. اتنے موقر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے اگر کوئی فتویٰ دے دے بیٹے سے ماں کا پردہ ہے، ماں سے بیٹے کا پردہ ہے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ارے آج کی قوم تو ایسی ہے، صحیح باتیں سن کر جب برداشت نہیں کرتی تو غلط باتیں سن کر کہاں خاک برداشت کرے گی. شراب پیونوں کو صحیح کی غلط. وہ چڑی اڑی کوا اڑیا کا قصہ ہوا. کیا خالد حضرت، وہ کیا ہے، ہمیں بچپن میں کھیل کھیلتے تھے، ابا جان بٹھا لے کو ہم نہ کھلاتے تھے. زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چڑی اڑی کوا اڑیا، وہ انگلی اٹھا کو عادت ہے نہیں، بھینس اڑی کو تو بھی اٹھا ڈالتے تھے ہم لوگ. شراب پیونوں کو بولے تو صحیح کی غلط کی کہاں ہی معلوم نہیں، غلط کو بول کر بول رہی. مولانا بولے، حضرت مولانا اظہر صاحب رشادی دامت برکاتہم اپنے خطاب بے مثال و لاجواب میں بولے، مولانا نور اللہ صاحب بولے، مولانا خالد صاحب بولے، ممبر میں کھڑے ہو کر شراب پیونوں کو شراب حرام ہے. صحیح بولتے ہیں کہ غلط بولتے ہیں؟ صحیح بولتے ہیں. شراب بنگلور میں بھی حرام، شراب حیدرآباد میں بھی حرام، شراب ہر جگہ حرام ہے، مستپور میں بھی حرام ہے. شراب تو وہ چیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ پر لکھا ہے کہ شرابی اگر توبہ نہیں کیا تو پھر وہ اس کا حالت ایمان میں مرنا بہت ڈاؤٹ ہے. پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرا رب قبول کر لیتا ہے. دوسری مرتبہ شراب پیتا ہے، توبہ کرتا ہے، میرا رب قبول کر لیتا ہے. تیسری مرتبہ توبہ توڑ کر شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے. چوتھی مرتبہ اگر خدا نخواستہ شراب پیا پھر توبہ کیا، یہ چوتھی توبہ شرابی کی بھی خدا قبول نہیں کرتے. صحیح بات بولتے ہیں امام صاحب. شراب پیونوں کو محلے میں سب غصہ، کتے ہی نہیں باتا وہ کرنا نہیں. شرابیت کیا ان کو ملی سو، یہ اچھلتا سو کون، انہیں باٹل مارو. اگر علماء نہیں بولیں گے تو شراب کہاں بند ہوگی، علماء نہیں بولیں گے تو جھوٹ کہاں بند ہوگا، علماء نہیں بولیں گے تو زنا کہاں بند ہوگا، علماء نہیں بولیں گے تو چٹیاں اور فینانس کیسے بند ہوگا. علماء ہی تو ہیں نہیں عن المنکر کے علم بردار. کون مسجد بنائے کون نہیں بنائے آئی ڈونٹ نو. منجے بلائے آگا، جاروں بھیج ڈالو. صاف صاف بات. مسجدیں بنانا کمال نہیں، مسجدوں کو آزاد رکھنا کمال ہے. 5 کروڑ کی مسجد بنا رہی ہے آج دنیا، میں نے دیکھا نہیں. حضرت بہت خوشی کے ساتھ تشریف لائے، 5 10 کروڑ کی مسجدیں بناتے ہیں. ایسی مسجد بھی بن رہی ہے اور بنی ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. 30 پر 8 کروڑ روپے خرچہ ہو کر 38 کروڑ. میں حضرت کو پورا پتہ دوں گا انشاءاللہ. خالی ممبر ہے نہیں، ممبر کون ممبر، مسجد کا ممبر نہیں. خطیب صاحب سریا میں چڑھتے نا وہ بھی ممبر. سمجھ میں آئی بات ہے. وہ ممبر تقریباً 30 لاکھ روپے کا. خالی ہفتے میں 10 منٹ خطیب صاحب چڑھ کو اترنے کی جگہ. نہیں، اتنے قیمتاں کی مسجدہ بننا نہیں. محلے میں بیوہ 1 لیٹر دودھ کے لیے ترستی ہے، یا نہیں تو مجھے معاف کرو کہ غلط قدم اٹھاتی ہے. ہمیں لاکھوں کروڑوں روپے مسجدہ میں ڈالنا.
اسکول کی فیس نہیں بنے بول کر اسکول کا ماسٹر یتیم کو بھیجتا ہے تو یتیم مدرسہ اسکول سے نکل کر اپنی ماں کے گھر کو آنے تک سوچتا ہے کہ سب کے باپ فیس بننے کے لیے آتے ہیں، میرا باپ کیوں نہیں آتا؟ آنسو بہا کر یتیم گھر کو آتا ہے، اس یتیم کے آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر کئی کو روتا، یہ پوچھنے والے نہیں ہیں مسجدیں کروڑوں کی ضرورت